نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان افراد اور جماعتوں پر سخت سرزنش کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور وہ پیچھے رہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ تو وہ تھے جو منافق تھے، مفاد پرست، نام نہاد مسلمان تھے، لیکن کچھ وہ کمزور لوگ بھی تھے جو سچے مسلمان تھے لیکن اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو بیچارے واقعی معذور تھے کہ وہ جہاد جیسے عظیم عمل کے اندر ان کی شرکت شریعت نے ان کا عذر قرار دی ہے. مثلا نابینا ہیں، لولے لگڑے ہیں، یا کوئی اور جسمانی عذر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جہاد میں نہیں شرکت کر سکتے. قرآن مقدس نے پہلے دونوں طبقوں پر بڑی سخت تنقید کی ہے. خاص طور پر منافقوں کا تذکرہ تو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے. اور پھر جن سے کمزوری سرزد ہوئی، منافق تو نہیں ہے، سچے مخلص مومن ہیں، لیکن کمزوری سرزد ہوئی، قرآن نے ان پر بھی تنبیہ فرمائی. یہاں سے اللہ تعالیٰ مسلمان جماعت کو یہ تاکیدی طور پر حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں جائیں تو اب کسی مسلمان کو یہ زیبا اور مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر یا کوئی اور اپنی فکر اپنے اوپر غالب اور طاری کر کے وہ پیچھے بیٹھا رہے. اس کے لیے اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو سب سے ضروری اور اہم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں نکلے. اور دوسری بات جو قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ عام حالات میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محاذ پر صرف ایک دستہ لشکر کا ایک حصہ بھیجتے ہیں، نفیر عام نہیں ہے کہ سب کو نکلنا ہے، تو پھر اس وقت سب کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے. اس وقت ایک اور حکم لازمی اور ضروری ہے، وہ یہ کہ جماعت میں سے باصلاحیت افراد، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر بستی سے باصلاحیت افراد جو اس چیز کی صلاحیت و استعداد رکھتے ہوں کہ وہ دین کی فہم و بصیرت حاصل کر سکیں، دین کے اندر گہرائی اور تفقہ حاصل کر سکیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا چاہیے اور علم کے ضروری احکامات اور تفصیلات کو جاننا چاہیے، اور پھر وہ لوگ واپس جا کر اپنی قوم کو تعلیم و تربیت دے سکیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو ان آیات میں اس طرح بیان فرماتا ہے: ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ. مدینہ میں رہنے والے ہوں یا اس کے ارد گرد صحرا میں رہنے والے لوگ ہوں،
ان کے لیے قطعاً جائز اور مناسب نہیں ہے کہ یتخلفوا الرسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں۔ حضور تو جہاد میں ہیں اور وہ گھروں میں رہ جائیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور ان کے لیے یہ قطعاً مناسب اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کو حضور کی جان پر ترجیح دیں۔ ان کے لیے تو ضروری ہی ہے کہ اپنا جان مال سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے وقف کریں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کے نمائندہ کی ہے۔ حضور پر قربان کرنا در حقیقت اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اللہ کے دین پر قربان کرنا ہے۔ اور مسلمان کے بارے میں پیچھے بتایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے جان و مال کو اللہ کے ہاتھ پر بیچ چکا ہے۔ ایمان کے ضمن میں وہ اس بات کا عہد اور اقرار کرتا ہے کہ میری جان ہو میرا مال ہو وہ اللہ کے نام پر قربان ہے۔ اس کا بدلہ اللہ نے جنتوں کی صورت میں ہمیشہ راحتوں اور نعمتوں کی صورت میں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو کسی مسلمان کے لیے قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور حضور کی حکم کی کوئی پرواہ نہ ہو سکے۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس لیے کہ بے شک ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی بھی پیاس کی تکلیف پہنچے، ولا نصب یا کوئی اور کسی قسم کی اذیت اور تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے، ولا مخمصۃ اور نہ ہی اسی طرح کوئی بھوک کی تکلیف اٹھانی پڑے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار اور نہ ہی کوئی وادی کوئی میدان ایسا ہے کہ وہاں ان کے قدم جائیں ان کو روندیں اور اس کے ذریعے سے دشمن کو یہ غیظ و غضبناک کریں، ولا ینالون من عدو نیلا اور نہ یہ کہ دشمن سے کوئی ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مثلا دشمن ان کو شکست دیتا ہے، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا دشمن کو قتل کرتی ہیں، دشمن سے اس کا مال جو صرف ظلم کی بنیاد پر لوگوں سے اکٹھا کر رکھا ہے وہ اس سے لے لیتی ہیں۔ تو ان سب اعمال کے بدلے میں اللہ کے ہاں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان میں سے کوئی بھی ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا عمل صالح درج کر لیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھا کردار ادا کرنے والوں کی محنت اور اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور اسی طرح کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ اپنی وسعت کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر خوب خرچ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر چندے کی بھی عام اپیل کی۔ آپ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں سے اس جہاد کی تیاری کے حوالے سے ترغیب دی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میری طرف سے 100 اونٹ بما تمام ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ترغیب دی اور تو فرمایا کہ 100 اور اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح حضور نے مزید جب ترغیب دی تو 100 مزید اونٹ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ وقف کی، اور حضور کی خدمت میں ایک تھیلی اشرفیوں کی جس میں تقریباً 4000 کے قریب اشرفیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کی۔ حضور اس تھیلی کو ایسے اچھال رہے تھے، اوپر نیچے کر رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے، اے عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج عثمان نے اللہ کے راستے میں اس طرح دل کھول کر خرچ کیا ہے کہ یہ اب اگر کوئی اور عمل زیادہ اپنی نجات کے لیے نہ بھی کریں، یہی عمل ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا زیادہ، اور اسی طرح وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا،
اور نہ ہی یہ کوئی میدان طے کرتے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے، الا کتب لہم، مگر وہ ان کا عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں کتب لہم بھی کا یہاں لفظ نہیں ذکر کیا، پیچھے جو ہے بھی کا لفظ بھی ہے، لا کتب لہم بھی عمل صالح، کیونکہ وہاں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ انسان کو اپنے ارادے اور اختیار سے پیش نہیں آتی۔ مثلا میدان جہاد میں تو اپنے ارادے سے نکلا، وہاں اس کو کچھ اس طرح کی تکلیفیں پیش آ گئی، پیاس لگی، یا اس طرح دشمن کا کچھ ایسا سامنا ہوا کہ تکلیف اٹھانی پڑی، یہ اور کوئی مشقت جھیلنی پڑی، تو وہاں بھی فرمایا کہ غیر ارادی اعمال کے بدلے میں بھی اللہ ان کے اعمال کو، عمل صالح کو لکھ کر جو ہے اس کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں بھی اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ انسان اعمال کو اپنے ارادے سے کرتا ہے، اختیار سے کرتا ہے، خرچ کر رہا ہے، میدان جہاد میں جا رہا ہے تو اپنے ارادے سے جا رہا ہے، تو اس پر تو اللہ اس کو لازمی اجر دے گا، اس کا یہ عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، اور اللہ ان اعمال کا وہ بدلہ عطا فرمائے گا کہ جس سے بہتر اور اچھا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، احسن ما کانوا یعملون۔ اس کے بعد یہی بات فرمائی کہ مسلمان جماعت کا ہر وقت جہاد کے عمل میں سب کا نکلنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو حکمت عملی ہے۔ ریاست جب مناسب سمجھتی ہے نفیر عام کے لیے کہ سب نکلیں تو اس وقت سب کو نکلنا ہے۔ یہ بھی آج ایک طبقے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اولا تو ریاست کے تابع نہیں ہے، اپنے طور پر کر رہا ہے، حالانکہ ان تمام کاموں کی ذمہ داری ریاست کی طرف سے ہے۔ جہاد بھی کرنا ہے تو جہاد یہ نہیں ہے کہ اپنے گروہ اور جتھے بنا کر خود سے جہاد شروع کر لو، یہ بھی ایک ریاست کا عمل ہے۔ ریاست اس حوالے سے تشکیل کرتی ہے کہ جہاد کرنا ہے، کتنے لوگوں کے، عام لوگوں کی بھی ضرورت ہے، یہ جو فوج ہے وہی کافی ہے، کتنی فوج میدان میں اتارنی ہے، کتنی نہیں اتارنی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے باصلاحیت لوگوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے علمی حوالے سے، سائنسی حوالے سے جو ترقیات کا عمل ہے، ان کے فائدے کے کام ہیں، وہ سر انجام دیتے رہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہماری ریاست نے یہ سب کام لوگوں کی اپنی مرضی پر چھوڑ رکھے۔ بس ریاست کا کام صرف لوگوں سے کیا کرنے ہیں، ٹیکس وصول کر کے عیاشیاں کرنی، اپنا پروٹوکول، اپنی بدماشیاں، اپنی عیاشیاں، بس اس کے سوا عوام کے مسائل یا عوام کی ترقی یا ملک کی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ ہو، کوئی نظم و ضبط ہو، نہ تو تعلیمی حوالے سے کوئی اس حوالے سے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اتنے افراد ہونے چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی سمجھنے کے لیے یہ باصلاحیت لوگ ہیں، ان کے لیے باقاعدہ کوئی نظام بنایا جائے۔ اسی طرح ہر شعبے کے لیے باقاعدہ ماہرین تیار ہونے چاہیے تاکہ اس شعبے کو ترقی دی جا سکے۔ یا جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، کوئی ریاست کی اس پر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات فرمائی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایمان والوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوں، یہ تو نہیں ہے، لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، بلکہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، ہر جماعت جو ان میں سے ہے، مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر جماعت، ہر فرقے میں سے، مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، ان میں سے ہی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے۔ ہر شہر، ہر صوبہ، ہر علاقہ، اس میں سے منہم طائفہ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے باصلاحیت ہر شعبے کے لیے۔ اب یہاں بھی دین کے حوالے سے بھی عجیب لوگوں کے ذہنوں کے اندر کنفیوژن موجود ہے کہ کہتے ہیں ایک کام کوئی دین کا ایک شعبے کا کام کر رہا ہے، مثلا دعوت و ارشاد کے کوئی کام کر رہا ہے، تو کہتے ہیں سارے کے سارے اس کام میں لگ جائیں، حالانکہ ساروں کے ساروں کا لگنا اس کام میں ضروری نہیں ہے۔ دین کے اور بھی کام ہیں، مثلا کسی کے لیے جہاد کا عمل ہے تو وہ بھی ذمہ داری اور ضروری ہے، یا اسی طرح ملک کی ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو اس کا بھی علم ہونا چاہیے، وہ بھی لوگ سیکھیں اور اس کے بھی ماہرین تیار ہونے چاہیے، یا اور جو زندگی کے دیگر شعبہ جات ہیں اس کے بھی ماہرین تیار ہونے چاہیے۔ اب ایک
انسان کہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں سب کو یہی کام کرنا چاہیے، سبھی علماء بن جائے، تو سب کو علماء بننا بھی نہیں ہوتا کہ سب کے سب جو ہے وہ عالم بن جائے۔ ہاں ضروری ہر شعبے کا، جس کو جنرل نالج کہتے ہیں، میٹر تک جیسے جنرل نالج ہوتا ہے سب کے لیے، وہ تو ضروری ہے۔ اب یہ جو تخصص ہے یعنی اسپیشلائزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ ہر شعبے کے ماہرین جو ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کی صلاحیت و استعداد کے مطابق افراد تیار ہونے چاہیے۔ ایک ہے بنیادی تعلیم، ہر شعبے کی بنیادی تعلیم، وہ تو ہر ایک کو ہونی چاہیے جو ضروری اور بنیادی درجے کا علم ہے۔ باقی آگے اس کے اندر تخصص ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کے اندر مہارت ہے، وہ صلاحیت کو دیکھ کر جو ہے وہ اس حوالے سے افراد کو تیار کیا جائے۔ یہی یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہر ایک طبقہ بس وہ اپنی اس پیشے کو یا اپنی اس شعبے کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ دوسروں کی نفی ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں یہی بات کی کہ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسا ہونا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے، ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر جماعت میں سے منہم طائفہ، ان میں سے ایک جماعت نکلے، گھروں سے نکلے، لیتفقہوا فی الدین، کسی کے لیے دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے، دینی علوم میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، لیتفقہوا فی الدین، کہ یعنی وہ عالم بنے، فقیہ بنے، ماہر بنے دین اسلام کے، تو ایک جماعت ان میں سے ایسی ہونی چاہیے۔ سب کو عالم بننا ان پر فرض نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت کے لیے فی الدین، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور یہ لوگ پھر جب تعلیم حاصل کر کے حضور کے پاس آئیں اور علم سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، پھر اپنی قوم کے پاس واپس جا کر انہیں ڈرائیں اور تنبیہ کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر عالم کے لیے مناسب یہ ہے کہ اسے اپنی علاقے کے لوگوں کو ہی تعلیم و تربیت دینی چاہیے، یہاں اس کا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ انسان کا اپنا علاقہ کہیں ہوتا ہے، دیہاتوں سے لوگ زیادہ تر علم حاصل کرنے کے لیے شہروں میں آتے ہیں، اور پھر وہ واپس دیہاتوں میں جاتے نہیں ہیں، وہاں جہالت ویسی رہتی ہے۔ شہروں میں جہاں کسی کو کوئی موقع مل جاتا ہے وہاں ہی اپنا سلسلہ بنا لیتا ہے۔ اب جہاں ضروریات شہروں میں موجود ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضروریات چھوٹے شہروں میں بھی منتقل کرے، تاکہ لوگ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں منتقل نہ ہوں۔ وہاں جو تعلیم کی ضرورت ہے، وہاں جو تربیت کی ضرورت ہے، اس کا انتظام حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے۔ آج افسوس یہی ہے نا کہ سارے وسائل بڑے شہروں میں سمیٹ دیے، اب چھوٹے شہروں میں کوئی لوگ رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ ضروریات تو سب کی ہیں، علاج ہے، تعلیم ہے، اپنی اولاد کو دینی ہے اس نے، یا اس طرح روزگار ہے۔ اگر وہ چھوٹے شہروں میں دیہاتوں کے پاس ان کو آسانی سے میسر ہو تو بڑے شہروں کا رخ کون کرے گا؟ اور پھر بڑے شہروں کے اندر یہ جو مسائل آتے ہیں انتظامی حوالے سے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کی آبادی کو ان کے مسائل کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے، آئے دن سڑکیں کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، آبادی بڑھ جاتی ہے، جرائم بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کنٹرول اس طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ تو یہ در حقیقت بد انتظامی کا نتیجہ ہے۔ اگر اچھا انتظام ہو تو پھر اس کے نتیجے میں یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ تو قرآن نے یہاں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں بڑے مراکز میں، پھر وہاں سے جب علوم حاصل کرنے واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جائیں اور انہیں وہ انذار کریں، انہیں تنبیہ کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں علم سکھلائیں، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اس طریقے سے گناہوں سے، اللہ کے نافرمانیوں سے اور اپنی غلطیوں سے وہ بچ سکے، لعلہم یحذرون۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے ظالم طاقت اور قوتوں کو شکست دینے کے لیے ان پر جہاد کی جب ضرورت ہو، ناگزیریت ہو، اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ عام حالات میں مسلمان جماعت کے لیے علم کو حاصل کرنا
دین کی تفقہ اور سمجھ اور فقہ کو حاصل کرنا، اور پھر اپنے ملک کو بہترین طریقے سے اس کا نظم و نسق قائم کرنا، اس کا کو لازم کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق